بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ ظاہری ترجمہ ہے نا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو۔ اب ان سے پوچھا جائے اللہ کی رسی کیا ہے؟ جیسے کہ ظاہری ترجمہ کسی نے کیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے صریح فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان۔ تو یہ دیوبند والوں نے ہی نہیں بلکہ حضرت علامہ نقیلی خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے۔ تفسیر علم نشرہ جلد اول صفحہ 116، امام احمد رضا اکیڈمی سال نگر بریلی سے چھپی۔ تو کیا ظاہری ترجمے پر کفر کے فتوے لگا ہوا ہے؟ آپ عقیدہ یہ ہے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں۔ دیوبند والوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، یہی بریلی والوں کا، یہی اہل حدیث کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اب اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو، تو اس رسی کا کیا مطلب ہوگا؟ اس میں رسی تو جیسے دنیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہ بھی اس کو بھی رسی کہتے ہیں ہم، تو پھر اللہ کی رسی کیا ہے؟ ایسے ترجمہ کرنے پر فتویٰ لگاؤ گے تو کون بچے گا؟ کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ مت کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ یہ حدیث لوگ زیادہ بیان کرتے ہیں، خاص طور سے بریلی والے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں۔ اب میں انہی حضرات سے پوچھنا چاہوں کہ اس حدیث شریف کا مطلب صحیح طرح سے بتاؤ، وضاحت کرو، تشریح و توضیح کرو کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ جیسے میں اگر کوئی سے پوچھوں کہ یہ بتاؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، اس وقت ہوئے نہیں ہیں، یعنی اس وقت فرقے موجود نہیں ہیں، ایک بھی فرقہ نہیں، ایک بھی فرقہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، تو کلیئر تو حدیث شریف میں جو بیان ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، کلیئر تو ظاہر ہو رہا ہے کہ ابھی ایک بھی فرقہ نہیں ہے، 73 ہوں گے۔ تو وہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے اسے ہم سب جماعت ہی تو مانتے ہیں، فرقہ نہیں مانتے ہیں۔ نہ بریلی والے مانتے ہیں، نہ دیوبند والے فرقہ مانتے، دیوبند والے بھی یہی مانتے ہیں، وہ جماعت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہی اہل سنت والجماعت، وہی جنتی فرقہ ہے۔ تو اس وقت کوئی فرقہ موجود نہیں ہے نا، تو اب 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ تو اب میں یہی جواب چاہتا ہوں تمام علماء سے کہ یہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ ایک کے بارے میں آپ لوگ مجھے بتائیں کہ جب کوئی فرقہ وہاں موجود نہیں تھا اس وقت صحابہ کرام کے زمانے میں، اسے ہم فرقہ نہیں کہیں گے، جماعت۔ 73 ہوں گے یعنی اس وقت کوئی فرقہ نہیں تھا، 73 ہوں گے، تو اب یہ 72 جہنم میں جائیں گے۔ ایک فرقے کے بارے میں اب آپ مجھے اس کی وضاحت کر کے بتائیں۔ اب آپ کہو گے وہ ایک فرقہ وہ جنت میں جائے گا، تو جب وہ فرقے ہوئے ہی نہیں تھے، 73 کے 73 نہیں ہوئے تھے، ایک ہی جماعت تھی وہ تو۔ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں۔ اب مجھے اس کا صحیح مطلب بتائیں، صحیح مطلب کیا ہوگا؟ صحیح مطلب کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنوں میں لوگ ایسے ہونا چاہیے کچھ لوگ، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، یہاں بھی لفظ فرقہ نازل کیا اللہ نے، ہر فرقے میں سے جائیں۔ اس وقت کوئی فرقہ موجود نہیں تھا، پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، ہر فرقے میں سے جائیں، طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کا علم حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب واپس آئیں تو اپنی قوم والوں کو ڈرائیں۔ تو یہاں بھی تو لفظ اللہ نے فرقہ نازل کیا ہے، تو اس وقت تو کوئی فرقہ موجود نہیں ہے، بات کو بہت گہرائی سے سمجھنا ہے۔ تو یہاں فرقے سے مراد قبیلہ ہے، شعبہ ہے،
اسی حدیث شریف کی صحیح تشریح اگر کسی نے کی ہے اس زمانے کے عالموں میں تو امام اہل سنت اسد العلماء حضرت شیخ علامہ اسید الحق بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جو بغداد شریف میں شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس حدیث شریف کا مطلب 82 صفحات میں بیان کیا ہے۔ حدیث ایک لائن کی ہے لیکن کتنے صفحات میں مطلب بیان کیا؟ 82 صفحات میں۔ آپ پڑھیں۔ اب آپ ایک دم دیوبند والوں کو جہنمی بناؤ، ندوے والوں کو بناؤ، پھر جامعہ ازہر والوں کو کیا کہو؟ آپ تو پھر آپ کے حساب سے عرب والے بھی مسلمان نہیں، آپ ان کو بھی نعوذ باللہ جہنمی مانتے، استغفر اللہ۔ آپ ان کی لڑکیوں کو بھی جہنمی مانتے ہو، تو پھر آپ کے حساب سے نہ تو عرب والے مسلمان، نہ عجم والے مسلمان، نہ جامعہ ازہر والے مسلمان۔ جامعہ ازہر والے سب کو مسلمان سمجھ کے داخلہ دیتے ہیں، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، سب کو جامعہ ازہر مسلمان۔ ان کے تو داڑیاں بھی نہیں ہوتی، ان کے تو وہ تو پینٹ بشرٹ پہن کے پڑھاتے ہیں۔ انہیں آپ کس فرقے میں مانو گے؟ انہیں کس فرقے میں مانو گے؟ پھر یہ 26 جو مسلمان پارلیمنٹ میں جیت کے آئے، انہیں کس فرقے میں شمار کر کے آپ مسلمان کہہ رہا ہوں؟ کیا سب کا آپ نے حال دیکھا ہے کہ یہ سب بریلوی ہیں، یہ سب دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، جو 26 ابھی پارلیمنٹ میں جیتے ہیں، پارلیمنٹ میں جائیں گے جیت کے آئے، تو انہیں تو آپ مسلمان مان رہے ہو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو فرقہ واقعی جہنمی ہوگا اس فرقے والے کو قرآن یاد نہیں ہوگا، جیسے قادیانی ہے، غالی درجے کا شیعہ ہے، اسے قرآن یاد نہیں ہوگا، وہ ہے صحیح فرقہ، اصل فرقہ جو گمراہ ہے اور جہنم میں جائے گا، وہ ایسا فرقہ جو صحابہ کرام سے بھی الگ، اہل بیت سے بھی الگ۔ اور دیوبند والے تو صحابہ کرام، اہل بیت سب کو مانتے ہیں، چاروں اماموں کو مانتے ہیں۔ اس کی دلیل ہے کہ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، بریلی میں بھی ہوتے ہیں، اہل حدیث میں بھی ہوتے ہیں، جماعت اسلام میں ان سب کو مسلمان مانتا ہوں، اسی وجہ سے کہ یہ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں۔ تو جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے میں اسے صحیح مانتا ہوں، مسلمان مانتا ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ اعتقادات، عملیات کی کمی وہ الگ بات ہے، لیکن وہ اسلام کے دائرے میں ہے، جبھی تو قرآن کا حافظ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔